پاکستان تحریک لبیک کی جانب سے، کرین پارٹی کی جانب سے جو احتجاج کیا گیا، غزہ مارچ اس کو نام دیا گیا، اور پھر مریدکے کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ اس احتجاج کو کچل دیا گیا حکومت کی جانب سے، ریاستی اداروں کی جانب سے۔ پھر وہاں پہ جو متعدد خبریں ہیں کہ وہاں پہ قتل عام بھی ہوا ہے۔ اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ حکومت کی جانب سے تحریک لبیک کے اوپر آفیشلی پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، جس کی سمری پنجاب حکومت نے وفاق کو بھجوائی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ حکومتی رویہ درست ہے کہ ایک سیاسی مذہبی جماعت پر پابندی لگائے، اور کیا اس پابندی سے تصادم کم ہوگا یا مزید بڑھے گا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ پاکستان میں احتجاج کرنے کا حق سب کو ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، ٹھیک ہے۔ جب جمہوری ملک ہے تو ڈیموکریسی میں، جمہوریت میں اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنا یا کسی اور کے حق کے لیے بھی آواز بلند کرنا، وہ قانونی اعتبار سے، آئینی اعتبار سے اس کے لیے جو ہے وہ جائز ہے۔ ہمارا دستور اس بات کی اجازت دیتا ہے، ہمارا آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے، قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی بھی قسم کا پرامن احتجاج جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ جہاں تک ٹی ایل پی کے احتجاج کا مسئلہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو یہ آخری ان کا احتجاج تھا، یہ سراسر ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، سراسر زیادتی ہوئی ہے پنجاب حکومت کی طرف سے، وفاق کی طرف سے۔ اور بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ احتجاج نہیں چاہتے تھے کہ یہ احتجاج نہ ہو، تو آپ کو ان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے تھی، مذاکرات کرنے چاہیے تھے۔ آپ دیکھ لیں کہ رضوی صاحب کا جو مسلسل کلپس جو ہیں وہ آتے رہے کہ ہم گورنمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہم انتظامیہ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے سے مسئلے کو حل کریں۔ لیکن مسلسل حکومت جو ہے وہ فورس استعمال کر رہی تھی، مسلسل گولیاں چل رہی تھیں، اور اس کے بعد یعنی دیکھیں خبریں تو بڑی خطرناک ہیں، بہت خطرناک خبریں ہیں، یعنی جہاں بہاں ہونے کی خبریں ہیں، ٹھیک ہے، لاشوں کو جلائے جانے کی خبریں ہیں، اور بہت ساری خبریں جو ہیں وہ بہرحال ہیں۔ اور ابھی تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی ایک شخص کی بھی علناً تدفین ہوئی ہو یا ان کے لواحقین جو ہے وہ سامنے آئے ہوں۔ انہوں نے بالکل کریک ڈاؤن کیا ان کے ساتھ، ان کے علماء کو گرفتار کیا، ان کے مراکز کے اوپر قبضہ کیا، اور اس کے بعد پھر انہیں کالعدم قرار دینے کی بات شروع ہو گئی۔ لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو کسی بھی سیاسی مذہبی جماعت کے ساتھ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ دوسری طرف سے بھی ایک بات ہے کہ کسی بھی مذہبی جماعت کو یا سیاسی جماعت کو شدت پسندی کا راستہ بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا ماضی میں بھی یہ سلسلے چلتے رہے ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ بعض گروہوں کو استعمال بھی کرتی ہے اپنے سیاسی مفادات کے لیے، سیاسی مقاصد کے لیے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انہی گروہوں کو بعد میں پھر استعمال کرنے کے بعد افسوس کے ساتھ ان کے ساتھ جو حال کرتی ہے وہ آپ کے سامنے، کبھی ان کو کالعدم قرار دیتے ہیں، کبھی ان کی جو ہے وہ ان کے قائدین کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور بعض دفعہ ان کو پولیس مقابلے میں ان کے افراد کو مارا جاتا ہے۔ تو بعض دفعہ حکومتیں ہماری ماضی میں بھی یہ کام کرتی رہی ہیں، اور موجودہ حکومت بھی یہی کام کر رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال یہ جو موجودہ صورتحال ہے، اس میں ٹی ایل پی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، ان کے قائدین کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ کسی بھی بے گناہ انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور حکومت کو چاہیے تھا کہ ان لوگوں سے مذاکرات کریں، ان لوگوں سے بات چیت کریں، اور بات چیت کے ذریعے سے مسئلے کو حل کریں۔